جو آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے زیادہ نعمتوں والا، مال، دولت، حسن، جوانیاں، بیویاں، بچے، زمینیں، سب سے زیادہ اقتدار والا بھی، وہ ایک بندہ جو سب سے زیادہ نعمتوں والا ہوگا نا، اللہ اس کو قیامت کے دن بلائے گا اور اللہ فرشتے کو کہے گا، فرشتہ اس کو پکڑ کے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی نعمتوں میں پلنے والا اور ساری دنیا سے امیر، فرشتہ پکڑ کے اس کو جہنم کا ایک چکر لگوائے گا ایسے، اور کہے گا اللہ نے تجھے کتنا کچھ دیا تھا دنیا میں، اور اتنا کچھ دیا تھا تو نے اللہ کا خیال نہیں نہ کیا، اس جہنم کے اندر تجھے اللہ نے ڈالنا ہے، صرف دکھا کے واپس لائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا سے زیادہ اس کو نعمتیں ملی تھی، تو اس سے اللہ پوچھے گا بتا پھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گا یا اللہ میں تے ساری زندگی دنیا چ بھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، بھول جائے گا جہنم دیکھ کے، بس ساری دنیا کا مال، دولت، سونا چاندی، اقتدار، بیویاں، بچے، جو کوئی سب کچھ بھول جائے گا۔ اگر جنت نہیں ملی تو یاد رکھیں کچھ نہیں، وہ کہے گا مجھے کچھ ملا ہی نہیں، میں نے تو کبھی دنیا میں بھی خیر نہیں دیکھی۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک بندہ دنیا میں سب سے غریب آدمی، کپڑے بھی پورے نہیں، مکان بھی اپنا نہیں، مکان ہے ہی نہیں، ساری زندگی زمین کے اوپر رہ کے کھانا بھی نہیں ملا، کپڑے بھی نہیں ملے، کوئی شہرت نہیں، کوئی بیوی نہیں، ساری زندگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری۔ حدیث کے الفاظ ہیں ساری دنیا سے یہ غریب آدمی تھا، اب بتائیں ساری دنیا سے کتنا غریب ہو سکتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے اس نے زندگی کے اندر کبھی ٹگا پیسہ دیکھا بھی نہیں ہوگا، لینا تو دور کی بات ہے، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ آدمی جس وقت قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تو نے اللہ کی بات پھر بھی مانتا رہا ہے، آؤ تجھے دکھانا ہے یہ جنت، فرشتہ لے کے جنت دکھائے گا، اور جب جنت دکھائے گا تو اللہ کہ پوچھے گا پھر کیا حال ہے، کہے گا یا اللہ اور میں تے اگر یہ مجھے ملنی ہے، میں نے تو ساری زندگی دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی کوئی نہیں، وہ بھول جائے گا ساری تکلیفیں جنت کو دیکھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری نا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، لوگوں جنت کی طرف دوڑو، بس یہ بات سن کے کہ دوڑو۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کا پھر یہ حال ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے، کوئی آتا اے اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے نا جنت کی طرف دوڑو، ذرا مجھے بتائیں جنت میں کون سا عمل لے کے جاتا ہے، یا رسول اللہ بتائیں، یا رسول اللہ بتائیں۔ بلکہ حدیث میں اندر یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مسجد سے نکل کے باہر آئے نا، تو باہر گلی میں آئے تو گلی میں بندے کھڑے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام سواری کے اوپر بیٹھے تھے، آپ جانے لگے، انہوں نے سواری روک کے کہا یا رسول اللہ بات تو سن جائے ایک، اب میں کیا ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، مجھے بچا جائیں کہ جنت میں داخل کس طرح ہو سکتا ہے، بس یہ بتا دیں۔ سارے مدینے کے اندر سارے مسلمان ایک ہی گال ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، وہ یار جنت میں کس طرح جا سکتا ہے، جنت میں کس طرح جا سکتا ہے۔ کئی صحابہ اور طریقے سے پوچھتے تھے، لیکن پوچھتے یہی تھے کہ جنت 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 بس۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان صلیت المکتوبات وصمت الرمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے ساری زندگی میں نماز کی پابندی کروں گا، یا رسول اللہ روزے آئیں گے روزے بھی رکھوں گا، کبھی زندگی میں ایک روزہ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نماز کا آگا پیچھا بھی نہیں کروں گا، اور کبھی ساری زندگی حلال چیز ہی استعمال کروں گا، اے اللہ کے رسول میں کبھی حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، بس مجھے ایک بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔
یعنی جس صحابی کو پوچھیں ایک ہی بات ہے، میں جنت میں جا سکتا. آپ نے فرمایا پھر یاد رکھنا ساری زندگی حلال استعمال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، نماز کا خیال رکھنا ہے، روزوں کا خیال رکھنا ہے، پھر تم جنت جا سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل سن کے بس وہ بندہ تو پھول گیا کہ او گیا کہ پتہ نہیں کس کس کو جا کے بتاؤں گا میں، کس کس کو کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہہ دیا تم جنت جا سکتے ہو. یہ جب اٹھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جنتی بندے کو دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے. ساری زندگی حرام استعمال نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں کھانا، بھیناں دا ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. لوگو اللہ سے دعا کر لو، اللہ سے سارے ہم دعا کریں، اللہ سے معافیاں مانگے. ہر بندہ سوچے کہ میں نے اپنی بہن کو اس کا حق دیا ہے، میں نے وراثت میں ابے کے مال کا، ابے کے مال کو سانبھ گیا سارا، اپنی بہن کو، اور ڈاکو اپنی بہن نو پی گیا ہے. غیروں سے تو الگ تھا نا، حرام کھانا حلال کھانا کا خیال نہیں رکھا. اپنی بہنوں کا حصہ گاہکوں کے ساتھ بے ایمانی، 2 نمبری، دسنا کچھ لینا کچھ، ملاوٹ کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ. فرمایا ساری زندگی یاد رکھنا حرام نہیں کھانا. میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ تم جنت جا سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے اور سوال کیا. وہ نبی علیہ السلام کسی جگہ گئے ہوئے تھے. ایک آدمی آگے سے آیا، آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھوں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے بتائیں کہ میں اس کے بعد آج کل آواز آ رہی ہے کہ جہاد پہ چلو جہاد پہ چلو، تو میں جہاد پہ چلا جاؤں، وہ جاتے شہید ہو جاؤں تو پھر میں جنت میں چلا جاؤں گا. یعنی دیکھیں صحابہ کا ذہن، جس کو پوچھیں ایک ہی پوچھ رہا ہے کیا میں جنت جا سکتا ہوں، کیا میں جنت جا سکتا ہوں، کیا میں جنت جا سکتا ہوں. اے اللہ کے رسول، اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور جاتے ہی شہید ہو جاؤں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جاتے ہی شہید ہو جاؤ، جو جنت میں چلا جاؤ. یہ ابھی اٹھا ہے، جبرائیل آگے آ کے کہنے لگے اس کو یہ بتا دیں کہ اگر قرض تیرے اوپر ہے تو قرض معاف نہیں ہونا، قرض نہ ہو تیرے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اس طریقے سے بھی پوچھتے تھے کہ کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو تھے نا پھر دعائیں بڑی کرواتے تھے نبی علیہ السلام سے. ایمانداری سے اپنے آپ کو پوچھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں یا اللہ اس میرے بیٹے کو جنت دینا. رب کی قسم اپنے آپ سے پوچھ لیں. جس کو پوچھیں یا اللہ میرا منڈا پڑھ جائے، کتے لگ جائے، کوئی بڑے عہدے تے لگ جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، بس ایک ہی گل ہے. کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی اللہ کا بندہ ہی کہتا یا اللہ میرے بیٹا جو ہے نا، یا اللہ ایسے نیک عمل کرے کہ قیامت کے دن جنت میں چلا جائے. دعا کرتا ہی کوئی نہ، ماں نہیں کرتی، باپ بھی دعا نہیں کر رہا. اپنے آپ سے پوچھ لے سارے، اپنے آپ کو رب کی قسم دے کے پوچھ لیں کہ اپنی اولاد کو کبھی جنت کی دعا دی ہے. وے پتر جوں جوں جیویں، وے جم جم جیویں، وے موٹا ہوئے، وے کھائیں، وے تیرا مال دولت ہوئے، وے تیرا فلاں ہوئے. بس وہی بات. صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے دعائیں کراتے تھے، اے اللہ کے رسول دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 70,000 انسان ایسے ہوں گے اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. اللہ یا اللہ تیرے بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم بھی حساب نہیں دے سکتے، ہمیں بھی معاف کر دینا. یا اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، ہمیں بھی معاف کر دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر حساب کے 70,000 بندے جنت میں جائیں. ابھی نبی علیہ السلام نے یہ بات کی کہ 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. فٹافٹ صحابی اٹھ گیا، حضرت عکاشہ، یا رسول اللہ پہلا میرے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ مینوں انہاں چ کر دے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو کہہ دیا، اللہ کے بتانے سے کہہ دیا، کیونکہ اللہ تو سب غیب جانتا ہے نا، پتہ، فرمایا بے شک تو جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث کے اندر ایک اور صحابی کا بھی ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد میں یہ آتا تھا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کے آتا، چھوٹا موٹا کام ہوتا یہ کام کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے کام، جب عشاء کی نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر جاتے، اس وقت یہ آتا تھا وہاں سے، اگے پیچھے رہتا تھا محمد الرسول اللہ۔ اور کیا قسمت والے لوگ تھے، اور کیا قسمت والے لوگ تھے جو محمد الرسول اللہ کی جوتیاں پکڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے کہا، ربیہ، سارے لوگ دعائیں کراتے ہیں، تو کبھی دعا نہیں مجھ سے کراتا، کبھی نہیں۔ کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ ٹھہر جو، پھر میں سوچ کے دساں گا میں کی کروں۔ کہتے ہیں میں ساری رات سوچتا رہا کہ کیا دعا کراؤں، میں اتنا غریب ماڑا بندہ ہوں۔ میں سوچیا مال دولت، میں کہ دفع کار، مال دولت ختم ہو جانا ہے۔ پھر میں کیا، میری شادی نہیں ہوئی، غریب ہاں۔ پھر اچانک خیال آیا، اوے بیوی نے تو مر جانا ہی، کوئی ودیا چیز مانگ۔ کہ ساری رات سوچ کے صبح آیا، نماز پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے، رات کو آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ، رات کو آپ نے کہا تھا کہ دعا کرا لو، میں نے سوچ لیا ہے کیا، ارید مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میرے لیے یہ دعا کر دیں، جس جنت کے اندر آپ رہیں میں بھی اسی جنت کے اندر ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ یا رسول اللہ جس جنت کے اندر آپ رہیں گے نا، جائیں گے نا، میں بھی اسی جنت کے اندر ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر یاد رکھنا نمازوں کا خیال رکھنا، یہ یاد رکھنا، آئینی علی نفسی کا کثرت السجود، یہ نماز اور سجدے کا خیال رکھنا ضرور۔ اور پھر خود حدیث میں آتا ہے خود بھی دعائیں صحابہ کیا کرتے تھے اپنے لیے۔ اب یہ بھی میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہم اپنے لیے کتنے لوگ جنت مانگتے ہیں؟ یقین کریے سارا سال ہی گزر جاتا ہے، یا اللہ پترا نو اے کر، یا اللہ تی نو انج کر، یا اللہ میرا قرضہ الا دے، یا اللہ مینوں مکان لے دے، یا اللہ آمین، ختم۔ کبھی کہا ہی نہیں یا اللہ جو جنت تو نے تیار کی ہے، یا اللہ اس مسکین کو بھی اس میں داخل کر دینا، یا اللہ تو نے جنت دی تھی، تو نے جنت دی تھی آدم علیہ السلام کو مفت میں، کوئی عمل ہی نہیں تھا، یا اللہ میرا بھی کوئی عمل نہیں، میں بھی ان کی اولاد ہوں، مجھے بھی جنت میں لے کے جانا۔ اور اپنی اولاد کے لیے بھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی اولاد اور ایسی بیویاں دے جو دیکھیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک پڑ جائے۔ اب آنکھوں کو ٹھنڈک تو ہر بندہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، سونے سونے پتر، سونی سونی تیاں، بیویاں، بچے دیکھ کے خوش ہوتا ہے بندہ۔ شریعت یہ نہیں کہتی۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کہنے لگے ہوئے تینوں یہ نہیں پتہ، آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہوتا ہے ایسی اولاد اللہ دے، اولاد کو دیکھ کے انسان کہے او یار اس کے عمل اتنے اچھے ہیں، یہ تو جنت میں ضرور جائے گا، دیکھ کے انسان کہے۔ اللہ سے خود بھی جنت کی دعائیں مانگے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی آدمی سے مدینہ کے اندر زمین خریدی، پیسے دے دیے اس کو، وہ پیسے لے کے چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی آ گئے، کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ زمین جس نے بیچی ہے نا بڑا پریشان ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟
تو نے زمین بیچی ہے، حضرت عثمان کو زمین دی ہے تو قیمتاً دی ہے، قیمت جو تھا. کہنے لگا نہیں، مینوں ٹھگ لیا عثمان نے، میری زمین بڑی مہنگی ہے، انہیں میرے کو نہ تھوڑے پیسے چ لے لئیے، مینوں پتہ نہیں سی. یہ ایک بندہ اٹھ کے نہ سیدھا حضرت عثمان غنی کو چلا گیا. عثمان، فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ تو نے ٹھگ لیا، اس کی زمین سستی لے لی ہے. فرمایا میں نے تو اس کو پوچھا کتنے کی زمین ہے، میں تو اتنے پیسے دیے. نہیں، وہ کہتا ہے زمین بڑی مہنگی تھی، میرے منہ گھٹ پیسے نکلے سن. وہاں لگے کوئی گل نہیں، آپ نے میں اس کو بلا کے لاؤ. وہ آیا، آپ نے فرمایا تیری زمین میں نے ٹھگ لی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے. وہ زمین واقعی مہنگی سی بڑی. آپ نے فرمایا میری بات سن، بے شک زمین کتنی بھی مہنگی ہے، مجھے دی ہے نا، تو میرے پیسے مینوں پھاڑا، اپنی زمین لے لے، مینوں کوئی ارنا پار نہیں. کہنے لگا واقعی؟ آپ نے فرمایا واقعی کیا ہوتا ہے؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ خرید و فروخت میں نرمی کرے اور کسی کا سودا واپس کر دے، اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا. اور عثمان کو جنت کی ضرورت ہے، پاڑ زمین اپنی، اور میں تے جنت دی وجہ نہ واپس پہ کرنا. لے جا مینوں نہیں چاہیے زمین، مینوں جنت چاہیے. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا. یہ صحابہ کے اندر یہ دیکھیں جنت میں جانے کا مقابلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی کے ساتھ ایک لڑکا تھا. لڑکا بالکل چھوٹی عمر کا تھا، سمجھ لے کہ 10-12 سال 13 سال کا جس طرح ہوتا ہے اتنا بچہ تھا، نوجوان. وہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات؟